کہنے لگے پہ کسی پہ جنات اور جادو ہونا دعائے کعب اور اصحاب کہف کے نام بہت طاقت رکھتے ہیں میری خالہ اور ہمشیرہ پہ. کہنے لگے میں نے دعائے کعب اور اصحاب کہف کو پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے جنات ہمشیرہ پہ بھی ظاہر ہو گئے، خالہ پہ بھی، حتیٰ کہ وہ یہاں تک بتاتے ہیں کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا. کہا کہ وہ جو خالہ بتاتی ہیں کہ اصحاب کہف آئے ہیں اور دعائے کعب کے موکلات آئے ہیں، انہوں نے ہمشیرہ کے جنات اور جادو کو بوتل سے جو ہے آزاد کرایا، قبر میں بوتل میں بند تھے. کہنے لگے وہ اب جنات آتے ہیں، دوست بن گئے ہیں، اور جو جادوگرنی عورت تھی اس کو سبق اچھی طرح سکھا دیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ جو جنات ہمارے دشمن تھے، اصحاب کہف کے نام کی وجہ سے، دعائے کعب کے پڑھنے کی وجہ سے آپ دوست بن گئے ہیں، مختلف معاملات میں ہماری مدد کرتے ہیں. اصحاب کہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تتب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وقلبہم کتمیر. اصحاب کہف، اللہ اکبر. میں ان کے غار میں گیا. تارسوس ہے ترکی کا ایک شہر، ترکیہ کا شہر تارسوس. اس کے پہاڑوں میں ہم، بڑا پہاڑ تھا، اور پہاڑ کے نیچے غار تھا، اور غار کے اندر غار، پھر اس کے اندر اور غار. اتنا غار کہ کوئی پتلا سا بندہ اس کے اندر یوں چلا جائے. اصحاب کہف کا غار. قرآن میں سورۃ کہف آئی ہے، اور اصحاب کہف کے نام جادو اور جنات کے لیے ایسے ہی ہے. عجیب و غریب تاثیر ہے اس کے لیے. مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. بیوی شوہر کو صرف مسکرا کے دیکھے، تھکا مارا شوہر آیا اور بیوی بیچاری خود ہی منہ پہ 12 بجے ہیں اور اکتاہٹ کا شکار ہے، اور وہ کہتی ہے زندگی میں سب سے زیادہ غمزدہ میں ہوں. پھر شوہر بھی کہتے ٹھیک ہے تو بھی سنجیدہ ہو جا، میں بھی سنجیدہ ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑا سا بولیں اور جھگڑا نہ ہو جائے. اگر وہ مسکرا کے دیکھے، آئے ہائے ہائے ہائے. فرمایا جنت کی ایک حور ہے اس بیوی کو جو اپنے غموں کو بھول کے صرف مسکرائے اور مسکرا کے دیکھے کہ یہ شوہر باہر کا مارا، غموں کا مارا، دکھوں کا مارا، پتہ نہیں نظروں کو بچاتا ہٹاتا، جیسے بھی میرے پاس آیا مسکرا کے صرف دیکھے، مسکرا کے بولے. اور کتنے بدقسمت شوہر ہیں جو مسکراہٹ کو آج تک ترس گئے ہیں. مسکراہٹ کے دیکھے. فرمایا جنت کی ایک حور ہے، فوراً اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے اور میں اس کی غلام بن جاؤں. ہائے ہائے. جنت کی ایک حور ہے جو کہتی یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، میں اس کی غلام بن جاؤں. اور اللہ بھی کہتا ہے میں نے وعدہ کیا یہ بندی میں نے تجھے دے دی. تو جس کی جنت کی حور غلام بن گئی تو اس کا مطلب ہے اس کا جنت کا داخلہ لازم ہو گیا. جو اپنے غم بھول کے، اپنی شکایتیں بھول کے صرف مسکراہٹ کو اپنے منہ پہ سجائے گی، مسکراہٹ کو اپنے منہ پہ سجائے گی. چھوٹے چھوٹے عمل نسبتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں میرے مخلص تھے ملک صاحب، جدھڑتے قوم کے ملک کہلواتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے دریا آیا، بکھر میں رہتے تھے، دریا نے رخ بدلا، ہم نے دریاؤں نے لوگوں نے اپنی قبروں کو نکالنا شروع کیا. دریا کاٹ رہا تھا، جالوں میں پتھر ڈال ڈال کے ٹرکوں کے ٹرک پھینکے، پانی کو کون روکے. کہا کہ میں نے وہ قبریں جو حاملہ خواتین اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں، ڈیلیوری کے دوران، زچگی کے دوران مر گئی تھیں، میرے کملی والے نے فرما دیا وہ جنتی ہیں اور ان کو مٹی قبر کی نہیں کھائے گی. کہا کہ میں نے بے شمار قبریں منتقل کی. جو عورت دوران حمل مر گئی تھی میں نے اس کی قبر میں میت کے بولے اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور. یہ وعدے ہیں، اللہ نے گھر بیٹھے عورت کو یہ وعدے دیے ہیں، نسبتیں ہیں. فوراً ایک جنت کی حور لپکتی ہے، لپکتی ہے. گھر بیٹھے بچے ایسا تنگ کرتے دماغ خراب کر دیتے ہیں. بچے ہی سب سے پہلے، پھر گھردار خواتین کی اپنی تنہائیاں ہوتی ہیں. جو باہر پھرنے والی ہے وہ تو اپنا غم غلط کر بیٹھتی ہے، ان کی اپنی تنہائیاں ہوتی ہیں. ساری شکایتیں بھول کے مسکراہٹ دے، مسکراہٹ دے کہ غموں کا مارا
हाय हाय। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और वो नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली बातें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई हैं, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई हैं? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। यही लफ्ज़ कहा उसने। क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, मेरा चार्जर, बस। कहने लगे औरत चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे हमारे बुजुर्ग अराही थे, बड़े पुराने, खाब बड़ी अजीब बातें कहते थे। एक तो मेरे बारे में कहने लगे तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है, तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत, अजीब बातें कहते थे। एक दफा फरमाने लगे औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है। पहले कहती तू कौन है? मेरा अब्बा अम्मा जी वे सद्दा जी में, अब्बा अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए। फिर कहने लगे तू कौन है? मेरे बहन भाई जी हैं। बहन भाई अपनी में पड़ गए। फिर उधर यूनियन जवान हो गई, औलाद। कहाँ औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। कहते तू कौन है? मेरे बब्बर शेर गबरू जी में, इंशाल्लाह सद्दा जी मेरे बब्बर शेर हैं। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनी आ जाती हैं, वो अपने बब्बर शेरनी में चले गए। कहने लगे फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है और वो किस्मत वाली होती जो पहले दफा कहते हैं ना 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 यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है, यही मेरा इंतखाब है और यही लाजवाब है। हाय जो मुस्कुराहट को ही तरस जाए हर वक्त। मुझे बहुत लोग कहते हैं जब भी आते हैं मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं बस परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशानी है। जिंदगी तो हालात का नाम है, परेशानियां तो जिंदगी में बंदा सोचता ही रहता है, आती जाती रहती हैं। हर बंदा अपनी जिंदगी से मुस्कुराहट नहीं निकाल ले और होर के वादे को ही छोड़ दे। अल्लाह को जिंदगी का साथी बनाए, यकीन जानिए। फरमाया जिस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक की रहमत का एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी खुला नहीं था। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसला करवा देता है।
ہے مشکل تھوڑا سا، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس کے 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بار؟ 1000 بار، اور توجہ سے، اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے، اس طرف دھیان جما کے۔ وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی، جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل، کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے۔ پھر 1000 دفعہ بالآخر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے، 2 رکعتیں، اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف۔ اس کو تو میں نے، اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے، عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی، اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا۔ اگر کوئی ہمت، محنت، توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے، نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے، دھیان سے، اور دھیان جما کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جما کے کرنا ہے، ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے۔ بڑا فرق ہے، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا۔ ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12000 دفعہ پڑھ لو۔ ایک یہ ہے، نہیں مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12000 کا محتاج ہے، مولا تو میری 1 دفعہ بسم اللہ کا کوئی محتاج نہیں، تیرا نام ہے، تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں، اور مولا تو میرے 12000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو 1 دفعہ بسم اللہ کیا، میں عرض کروں تو کر دے، تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے۔ تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو، اس کا فکر زیادہ ہو، اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو۔ 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں۔ ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے، 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے۔ اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا، حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے۔ اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے 1 طلاق بھجوا دی۔ اب سارے پریشان، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا، آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے
آسان آسان چھوٹے چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو۔ میں کہ یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے، لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر۔ جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو۔ اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں۔ ایک طلاق بھیج دی اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رجوع ہوا، بسے، ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں۔ کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے جو بسم اللہ سے بس گیا۔